اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے بعد شکر گزار اس لیے خدمت کے لیے جو اس نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، یعنی کہ ہمیں ان اہل بیت علیہ السلام سے متوسل کیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہستیوں سے ہمیں متوسل کیا کہ جو خود پاکیزہ ہے، جو خود مقدس ہستی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ خود مقدس ہستی ہے بلکہ ان کا ذکر بھی مقدس ہستی ہے، ان کا ذکر بھی پاکیزہ ہے. وہ ذکر جو انسان کے قلوب کو پاکیزہ کر دیتا ہے، انسان کے قلوب کو منور کر دیتا ہے. جب بھی کوئی انسان فرش نظر پہ تشریف لاتا ہے، اب وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب
اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہو، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بزرگ، پروردگار عالم کا لطف ایسا ہے کہ یہ ہستیاں اس کو حیات بخشتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہستیاں اپنا کرم بے نہایت داغنا عطا کرتی ہیں اور بلا کسی تکلیف۔ شرط فقط صرف ایک ہے کہ حسین ہونا ہے اس کا شرط۔ سبحان اللہ۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ سیدہ کو لال کا قصہ دینے آتا ہے تو سیدہ اس کو قبول کرتی ہے، اس قرصے کو قبول کرتی ہے، ان آنسوؤں کو قبول کرتی ہے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خود ہمارے جناب سیدہ زہرا کے متوسل کر کے، اس سے توسل کر کے کہ بارگاہ ہمارے اس فرش عظام قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین۔ یہاں پہ جو ہم بیوی کو فرصت دیں تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ پانی والے فرش اعظم جو اس فرش اعظم بچھایا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین۔ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت گرامی، سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت آپ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ فتح مبین یعنی ایک واضح، ایک آشکار فتح۔ آپ بزرگان ہیں، اکثر و بیشتر اسی کا افراد بیٹھے ہیں، جسارت ہے آپ کے سامنے، صرف درس کو جو ہے دوہرا رہا ہوں اور جوانوں کے ساتھ میں ہم کلام ہوگا زیادہ۔ آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ یہ فتح مبین پروردگار عالم نے کون سے واقعے کو قرار دیا ہے، کون سی جنگ کو قرار دیا ہے، کون سے معرکے کو انجام قرار دیا ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم تاریخ میں اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فتح ہے، ایک ایسی واضح اور آشکار فتح ہے کہ جس میں نہ کوئی تلوار چلا، نہ کوئی نیزہ چلا، نہ کوئی برچھی چلی، نہ کوئی رجز خوانی ہوئی۔ مسلمان آئے اور بغیر کوئی تیر چلائے، بغیر کوئی معرکہ ہوئے، بغیر کوئی قوت بازو دکھائے، بغیر کسی جنگی فنون کا مظاہرہ کیے، بغیر پلٹ گئے اور اس کو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے رسول آپ کو فتح مبین، واضح فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی کیا فتح ہے؟ اس کو جب ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں بڑے ظریف نکات اور بڑے ہی قیمتی ہمارے سامنے نکات نظر آتے ہیں۔ تاریخی واقعہ کیا ہے کہ سن 6 ہجری ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مسلمان مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے۔ فتح مکہ نہیں ہوا، مسلمان مدینہ میں ہے، کفار کا قبضہ ہے، خانہ کعبہ ہے، زیارت نہیں کر سکتے۔ جب سے ہجرت کی اس کے بعد ایک دفعہ بھی زیارت نصیب نہ ہوئی، لیکن پیغمبر اکرم نے خواب دیکھا کہ تمام کے تمام مسلمان مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں عمرہ ادا کرنے۔ پیغمبر اکرم نے اپنا خواب ملائکہ کائنات کے سامنے عرض کیا کہ اے حبیب خدا، یا رسول اللہ، جیسا آپ فرمائیں، جیسا آپ کا حکم۔ کہا کہ اے علی تیاری کرو، ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ تاریخی کتب لکھتی ہیں کہ 1,500 افراد، 1,500 تقریباً افراد مسلمان عمرے کی ادائیگی کی نیت سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ نہ کوئی جنگی ساز و سامان ہے، نہ کوئی تیر ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی تبر ہے، لیکن جب علی ساتھ ہو تو تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلوار تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو اپنا مقابلہ کرنا ہو، اپنا دفاع کرنا ہو۔ علی جو خود مجسم تلوار ہے، علی جس کا ذکر ہی دشمنوں کے اوپر ذوالفقار بن کے نازل ہوتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمانوں کا لشکر کوفہ کی مکہ کی جانب گامزن ہوا ہے۔ جب پہنچے
اب ادھر مکہ میں کھلبلی مچنے لگ گئی کہ محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، مہینہ بھی کون سا ہے؟ ذی الحج کا، کہ جو دور جاہلیت میں حرام مہینوں میں شمار ہوتے ہیں، جنگ بھی نہیں کر سکتے، اب کیا تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کو مکہ میں آنے بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اگر آ جائیں اور انہوں نے عمرہ ادا کر لیا تو ہمارا جو ایک روب تھا اتنے سالوں سے، ہمارا جو ایک ہیبت تھی، ہمارا جو ایک ہیمنہ تھا، وہ ختم ہو جائے گا، کرے تو کرے کیا؟ ایک وقت تیار ہوتا ہے، وقت تیار ہوا، پیغمبر اکرم کے پاس، مسلمانوں کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ سے آپ کو مکہ آنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندہ جاتا ہے جناب عثمان، وہ اڑی کہ جناب عثمان کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اب یہی کیفیت جو ایک عام ارادے سے مسلمان جا رہے تھے، ایک جذبہ لیا، ایک موٹیو مل گیا، ایک جنگ کریں گے، بدلہ لیں گے، ہم اس قتل کا قصاص چاہیے ہمیں، بات بگڑنے لگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر کائنات کو بولا، معاہدہ ہوا۔ اب معاہدہ کیا طے پا رہا ہے؟ معاہدہ یہ طے پا رہا ہے کہ مسلمان یہ جو اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں، اتنے روب کے ساتھ آئے ہیں، اتنی ہیبت کے ساتھ آئے ہیں، یہیں سے الٹے پاؤں واپس پلٹ دیں گے، مکہ میں نہیں تو عمرہ ادا نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ایک بڑی کنٹروورشل کہہ سکتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے نزدیک ایک شرط طے پائی، ایک شرط طے پائی، توجہ سے نکلائی، بسم اللہ بسم اللہ، کفار مشرکین کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی بڑی عجیب و غریب سی مسلمانوں کے نزدیک کہ اے حبیب خدا، اے رسول اللہ، اے محمد، اگر ہماری طرف سے کوئی کفار میں سے، مشرکین میں سے کوئی شخص آپ کی طرف آئے گا تو آپ اس کو واپس پلٹانے پہ پابند ہیں، اس کو آپ رکھ نہیں سکتے اپنے پاس، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی مسلمان ہماری طرف آیا، مکہ آیا، تو ہم اس کو واپس پلٹانے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ رسول خدا نے تائید ہے، مولا کائنات کے دست مبارک سے امضا ہو گیا۔ کچھ مسلمان پریشان ہو گئے، تفسیر میں لکھا ہے باقاعدہ کہ کچھ مسلمان تھے کہ جنہیں نعوذ باللہ من ذالک اس موقع پہ پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت پہ شک ہو گیا کہ یہ کیسا آپ نے معاہدہ کیا ہے، مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، روم میں زیادہ ہیں، کفار مشرکین ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور اس موقع پہ آپ ایسی عجیب و غریب سی شکل کر رہے ہیں، ایسی شک کر رہے ہیں، ایسا معاہدہ کر رہے ہیں، یہ تو اپنے پیروں کو خود کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ یہ وہ کر سکتا ہے کہ جس نے محمد کو نہ پہچانا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ ہے کہ جو میدان جنگ میں اس وقت آگے آگے نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ تلوار چلانے کی نوبت نہ آئے، کہ جہاں پہ دشمن پہلے سے ہی خوف زدہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بغیر تلوار چلائے، بغیر جوہری فنون میں جنگ دکھائے ہم فتح یاب ہو جائیں۔ اب ایسی جو بیٹھے بٹھائے یا ٹرین میں سجائی ہوئی جب فتح مل رہی ہوتی ہے تو اس کو بڑے دوڑ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ مسلمان تاریخ میں گزرے ہیں جی، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، تاریخی کتاب ہے، تفسیر میں لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور دونوں طرف دیکھو اہل تصور اور اہل تشیع، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ نے نبوت اور رسالت پہ شک کی، یہ کیسے ہے معاہدہ کیا؟ لیکن پروردگار نے اس کو کہہ چلیے فتح اشکار۔ تو اس کو جب ہم مصلحت میں دیکھیں، پروردگار کی مشیت میں دیکھیں، یا جب ہم اس کو ولایت اور امامت کی عینت سے دیکھیں، یا جس کو علی ابن ابی طالب کی نگاہ سے دیکھیں، کہ یہ وہی فتح ہے کہ جس کو عام انسان درک نہیں کر سکتا، صرف محمد اور محمد و آل محمد کا پیروکار ہی اس کو دیکھ سکتا ہے، صرف علی ابن ابی طالب یا علی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہی درک کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے معاملات کو۔
ہاں ہاں کہ جو رسول خدا کو نبی خدا مانتا ہے، خدا کا رسول مانتا ہے، نہ کہ یہ کہ انا بشر مثلکم سن کے اپنا جیسا ہم انسان کو مانتا ہے۔ جب انسان رسول خدا کو، امیر کائنات کو، اہل بیت علیہ السلام کو اپنا جیسا ہم انسان سمجھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی وہی غلطیاں کرتے تو ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن نبی خدا معصوم ہوتا ہے، بے شک مقام عصمت پہ ہے، ممکن نہیں ہے پروردگار عالم پہ یہ حبیب، یہ رسول سے خطا ہو جائے۔ تو کیا مصلحت ہے کہ کچھ وقت نہ گزرا کہ یہی مسلمان، یہی کفار مشرکین ان سے خطا درگزر ہوئی، اور جو معاہدہ طے پایا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف سے کوئی بھی جنگی اور قتل و غارت گری کا حربہ نہیں انجام دیا جائے گا، وہاں پر سے خطا سرزد ہوئی۔ اور یہی مسلمان کہ جو سن 6 ہجری میں 1500 کا لشکر لے کے گیا تھا، یہی مسلمانوں کا لشکر پیغمبر اکرم کی سربراہی میں 10,000 کا لشکر لے کے گیا اور بغیر تلوار چلائے فتح مکہ نصیب۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پروردگار عالم کی مشیت تھی، یہ وہ مصلحت پروردگار عالم کا کہ جو چھوٹا نقصان قبول کر لیتا ہے لیکن بڑا فائدہ لے لیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان لیکن اللہ۔ اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی اتباع کرنی پڑتی ہے، ویسی اطاعت کرنی پڑتی ہے جیسا پروردگار عالم کا حکم ہے۔ پروردگار عالم کا کیا حکم ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس میں جھوٹ رہا نہیں ہوتی، سوال جواب نہیں ہوتے، بس اطاعت ہوتی ہے، ہاں بس پیروی ہوتی ہے، پیروی محض ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے صلح حدیبیہ کا، یہ بڑا ہمارے لیے اس میں ظریف نکات پوشیدہ ہے کہ ولایت اور امامت اور نبوت اور رسالت کی جب ہم اپنے نگاہ سے دیکھتے ہیں اس میں ہمارا جو مسائل ہوتے ہیں پھر ہم اس کو درد نہیں کر پاتے، پھر مصلحت بالا جو ہے خدا کی مصلحت اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، خدا کی طرف سے جو ہمارے لیے معین کیے گئے ہیں ثمرات ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ حبیب ہم نے آپ کو واضح فتح آشکار کیا۔ اب یہاں پہ اگر ہم عربی لغت کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں تو پروردگار اللہ نے بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے۔ ان لغت میں، عربی لغت میں اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب تاکید کرنی ہوتی ہے، بہت زیادہ امتساج کرنا ہوتا ہے۔ بے شک میں نے خدا کے اوپر تہمت لگائی جا رہی تھی نا، کیا تہمت تھی؟ خدا کے رسول کی رسالت پہ شک کیا جا رہا ہے، تو پروردگار اللہ نازل بھی ایسی آیت کو کر رہا ہے واضح تاکید کے ساتھ، میں نے تمہیں واضح فتح عطا فرمایا تاکہ جن کے دل میں فی قلوبہم مرض ہے، کہ جن کے قلوب جو ہے بیمار ہے، کہ جن کے ذہن بیمار ہے اور رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پہ شک کر رہے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم رسول کو تنہا چھوڑ دیں۔ میں وہی خدا ہوں کہ جس کو موسیٰ نے نجات دی، میں وہی خدا ہوں کہ جس کو ابراہیم نے نجات دی، میں وہی خدا ہوں کہ جس کو عیسیٰ نے نجات دی، تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے حبیب خدا کو میں تنہا چھوڑ دوں، اپنے حبیب کو، اپنی محبوب ترین ہستی کو تنہا چھوڑ دوں؟ تو اِنَّا بے شک میں نے کس کو لگا آپ کو واضح کیا، کیا آشکار تھا۔ اب خود جب فتح کو دیکھیں تو خود یہ فتح بھی جو ہے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ خود فتح جو ہے کسی مقابلے کے بدلے میں ہوتی ہے، بغیر کسی حرکت کرے، بغیر کسی کام کا انجام کیے، بغیر کسی زحمت کو اٹھائے فتح نصیب نہیں ہوتی۔ بس میں نے ایک امتحان سے گزروں گا، نتیجے میں فتح ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو مجھے ہدیۃً فتح ملے گی۔ اب جب میں یہ امتحان سے گزر رہا ہوں، میں جب یہ مشکل سے گزر رہا ہوں،
میں جو پریشانی سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے ابھی کیوں آ رہی ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ پروردگار عالم کا ایک سنت ہے، پروردگار عالم کی ایک عادت ہے، سنت الہی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو آزماتا ہے، خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں بے شمار مقامات پہ یہ خدا نے واضح آیات میں کہا ہے کہ میں تمہیں ہرگز آزماؤں گا، لازم بتحقیق بالضرور، تاکید کے سیدھے استعمال کیے، لنبلونکم، تاکید لگائیے، حد نہ کریں۔ اگر تم یہ سوچ رہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا اور اس کے بعد ہم تمہیں آزمائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ تم ایمان لے کر آگے تو ہم تمہیں قدم قدم پہ آزمائیں گے، قدم قدم پہ امتحان لیں گے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی مال دے کے آزمائیں گے، کبھی مال لے کر آزمائیں گے، کبھی جان دے کر آزمائیں گے، کبھی جان لے کر آزمائیں گے، کبھی جو ہے ثمرات کے ذریعے سے آزمائیں گے، نعمت فراوان کر دیں گے، بے شمار مال و دولت آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، ہر قسم کا رزق آ رہا ہے، رزق پیسہ نہیں ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعات وبعد المعصیۃ، اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ رزق بہت وسیع ہے، معنی وسیع ہے، حسین ابن علی کی زیارت کا رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا عظیم کا رزق ہوگا کہ حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ الہی آمین۔ اور جب مولا و آقا کی زیارت نصیب ہوگی تو تصور کریں کہ جب ہم اس کریم ہستی کے مہمان بنیں گے تو اس کا وسیع کتنا اوپر دسترخوان، اس دسترخوان پہ کون کون سی نعمتیں ہوں گی، کون کون سا رزق ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، العین قریب ہے، مولا آقا ہمیں رزق زیارت اربعین ہمیں نصیب فرما۔ الہی آمین۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیز گرامی، وہ امتحان کا فلسفہ کیا ہے، فلسفی کیا ہے، خدا کیوں آزماتا ہے، خدا کیوں امتحان لیتا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، کبھی جو ہے جان کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، خدا کی سنت ہے۔ خدا نے خود آیات میں کہا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہی، تمہیں خلق ہی اس وجہ سے کیا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ خدا آزما رہا ہے، اب کیوں آزما رہا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق تو کیا ہے، خدا خالق ہے، قادر ہے، مالک ہے، لیکن پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات میں جب بھیجا ہے تو صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے، صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے، یعنی کیا، پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا ہدایت کے لیے، ہادی بھی رکھے، عقل بھی دی، حجت ظاہری اور حجت باطنی دونوں رکھے، صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا، حق کا راستے کو بھی دکھا دیا، باطل کے راستے کی نشاندہی کرا دی، راستہ بھی معین ہے، ہادی بھی معین ہے، راستہ بھی معین ہے، ہدف بھی معین ہے۔ اب یہ پروردگار عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، کہ تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جو صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے، شیطان کے راستے کو چھوڑ کے حسینیت کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو یزیدیت سے براءت کر کے حسینیت کے راستوں کا انتخاب کرتا ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کر کے طاغوتی نظام سے براءت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا نے امتحان لینا ہے، ہر بندے کا امتحان ہے اس کا خدا کا فلسفہ ہے، مصلحت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کا امتحان نہ ہو، ہر انسان کا امتحان ہے، اور جب انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کیا نصیب ہوتی ہے؟ تو بس پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اسی دنیا میں سے پاک کر دیں گے، خالص کر دیں گے، تم میں سے جو پاک ہیں، تم میں سے جو خالص شدہ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو ناخالص ہیں وہ الگ ہو جائیں گے۔ اور جب یہ خالص ہو جائیں گے تو وہ جو خالص شدہ ہیں، امتحان شدہ ہیں، پاکیزہ شدہ ہیں، جنہوں نے اپنے امتحان کو کامیابی کے ساتھ پاس کر لیا ہے، پھر پروردگار نے ان کو فتح نصیب کر دیا۔
انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمایا۔ تاریخ میں دیکھیں تو قرآن کریم میں تو پروردگار نے 3 واقعات کی طرف فتح کا اشارہ کیا ہے۔ ایک آپ کے سامنے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ۔ دوسرا موقع کیا ہے؟ دوسرا موقع جب پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لشکر کو لے کے گئے یہودیوں سے جنگ کرنے، خیبر کو فتح کرنا۔ 39 روز ہو گئے، فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ فتح نصیب کیوں نہیں ہو رہی؟ مولا کائنات ابھی اس لشکر میں آئے نہیں۔ 40ویں روز مولا کائنات کو پروردگار عالم کے حبیب نے یاد کیا۔ آپ سب واضح میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر اشارہ کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے اپنے قوت بازو سے نہیں، قوت ایمانی سے خیبر کو اکھاڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ سمجھ رہے تھے قوت بازو چاہیے خیبر کو اکھاڑنے کے لیے، لیکن وہ یہ سمجھ نہ سکے علی نے قوت بازو سے نہیں بلکہ قوت ایمانی کے ذریعے سے خیبر کو اکھاڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قوت ایمانی سے، خدا کے اوپر ایمان کے ساتھ۔ اور تیسرا مورد وہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے حبیب خدا کو، مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ حبیب فتح آ گئی۔ یاد کرو جب فتح آپ کو نصیب ہوگی، فتح مکہ۔ اب یہ 3 واقعات ہیں، 3 الگ الگ ہیں، لیکن تینوں میں زمان الگ ہے، مکان الگ ہے، دشمن میں مقابل ہے وہ الگ ہے، واقعات الگ ہیں، سب چیزیں مختلف ہیں، لیکن ایک چیز مشترک ہے۔ ہر چیز مختلف ہے، ہر چیز الگ ہے، زمانہ الگ، مکان الگ ہے، کیفیت الگ ہے، لوگ مقابلے میں الگ ہے، لیکن ایک چیز مشترک ہے۔ وہ مشترک کیا ہے؟ میرا اور آپ کا آقا امیر کائنات، شجاع ترین انسان، عالم ترین انسان، کامل ترین انسان، ساقی کوثر، امیر المتقین علی بن ابی طالب، کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے مبارک سے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو طے کرو، اور جب خیبر کا آیا تو خیبر پہ یہی علی بن ابی طالب نے اپنے قوت ایمانی کے ذریعے سے در خیبر کو اکھاڑا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور تیسرا موقع وہی تھا، یہی جوش پیغمبر تھا، رسالت تھی، اور رسالت کے اوپر جب امامت فائز ہوئی ہے اور اپنے دست مبارک سے خانہ خدا میں جب ولادت ہوئی ہے، اسی خانہ خدا میں علی مرتضیٰ نے ان نجس بتوں کو گرایا ہے۔ سبحان اللہ، حیدری آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی اصلی مشترک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علی مشترک ہے، علی مشترک ہے، نفس رسول، قدم قدم پہ رسول اللہ قدم قدم پہ نبی خدا کے ساتھ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ گویا اگر میں یہ کہوں، یہ کسی روایت میں نہیں پڑھا تھا، ایک اظہار خیال ہے، ایک دلی محبت کا اظہار ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے حبیب، بے شک میں نے تمہیں علی کی صورت میں فتح نصیب کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علی اللہ۔ یعنی فتح، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں فتح ہوگی، کیا بات، جہاں جہاں فتح ہوگی وہاں وہاں علی ہوں گے، اور جہاں جہاں علی والے ہوں گے وہاں وہاں فتح ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھ لیں تازہ بھی حالات آپ کے سامنے کہ جب علی والے بیٹھ جائیں، اسلام کی خاطر قربانی دے دے، خدا نے کہا نا کہ اپنے سامنے عرض کیا کہ جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، اولاد سے، ہر چیز سے میں آزماؤں گا۔ خیبر موصول نے قربانی دی، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔ موقع تھا، منظر میں جھاگ سکتے تھے، لیکن کیا کریں، فراری میں سے نہیں دینا،
ڈٹے رہے, دشمن کا مقابلہ کیا, اور ایسا دشمن کا مقابلہ کیا کہ دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ ہم میزائل ماریں گے اس بزرگ علی والے کو, اس اولاد زہرا کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے, ہار جائیں گے, گھٹنے ٹیک دیں گے. لیکن انہوں نے درس حسینیت سیکھا نہیں ہے. انہوں نے حسینیت کو اگر پڑھا ہوتا, یزیدیت سے درس عبرت لیا ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا جو حسینی ہوتا ہے, جو علی کا غلام ہوتا ہے, وہ فنا ہو جاتا ہے, وہ قربان ہو جاتا ہے, وہ اپنی جان دے دیتا ہے, لیکن وقت کے یزید کے آگے جھکتا نہیں ہے, قربان ہو جاتا ہے, اپنی جان بھی قربان ہو کر دیتا ہے, اپنے گھر والوں کی بھی جان قربان کر دیتا ہے. پھر چھوٹے بڑے بچے کا فرق نہیں ہوتا, بڑے سے بڑا بھی قربان ہو جاتا ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قربان ہو جاتا ہے, لیکن خدا کے دین پہ آنچ آنے نہیں دیتا. جس حد تک بھی طاقت ہو, جتنی بھی استطاعت ہو, اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دینے سے ایک حسین دریغ نہیں کرتا. بے شک بے شک. رہبر معظم جب تک زندہ رہے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے, قرآن پہ تاکید کرتے رہے, قرآن کی تلاوت پہ تاکید کرتے رہے, اور جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی قرآن کو سربلند کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھا ہوا ہے ایک ایک کر کے, وقت کے طاغوت, وقت کے یزید, وقت کے منافق آ رہے ہیں, دست قدم جوڑ رہے ہیں, اور تلاوت کس کی ہو رہی ہے؟ ہندو آئے تب بھی قرآن, عیسائی آئے تب بھی قرآن, مسلمان آئے تب بھی قرآن, منافق مسلمان آئے تب بھی قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو ان کے کردار کے مطابق آیات سنائیں. یہ ہے وہ حسینی درس ہے. حسین ابن علی اس دنیا سے چلے گئے. یزید نے سوچا تھا کہ ہم حسین کو کربلا میں مار کر ختم کر دیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, فنا کر دیں گے, اس کا ذکر مٹا دیں گے, اس کا قصہ تمام کر دیں گے اور اپنی سلطنت کو بچا لیں گے. لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ پروردگار عالم کا ایک مصلحت ہوتی ہے, ایک انسان ایک پلان کرتا ہے, ایک منصوبہ بناتا ہے, لیکن ایک منصوبہ ہوتا ہے خدا کا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک انسان منصوبہ بناتا ہے اور ایک خدا منصوبہ بناتا ہے, اور خدا بہترین منصوبہ بنانے والا ہوتا ہے. یزید نے یہ سوچا تھا حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر کے حسین کا قصہ تمام کر دے گا اور ابو سفیان کی جو سلطنت ہے اس کو دوام بخشے گا. لیکن پروردگار عالم کی مشیت یہ تھی کہ زینب کی صورت میں حسین کے مشن کو اس نے تا ابد ایسا زندہ کیا کہ زینب نے حسین کے ذکر کو تا قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. اب جو بھی حسینی اور زینبی کردار کو اپنائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا, اور جتنے بھی تابوت آتے رہیں گے مٹتے چلے جائیں گے. جس طریقے سے یزید بڑی کوشش کرتا رہا لیکن زندہ نہ رہ سکا, زندہ تو ہے لیکن لوگوں کی لعنتوں میں زندہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مل کے صلوات پڑھیں محمد بس آپ کی ضرورت ہے تمام. یہ حسین کا درس ہے, ایک آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی صورت میں پروردگار اللہ نے کربلا کو زندہ کیا. وقت کے یزید کو شام میں ایک کوارنٹائن تھا, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا تھا. آپ سب بزرگان ہیں, بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. جملہ صرف تذکرہ کا میں آگے بڑھوں. جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ جب امیر کائنات 19 محرم میں ضرورت لگی اور 21 محرم کو جب شہید ہوئے تو شان میں کیا جملہ آیا لوگوں کی زبان پہ, علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. علی کی غربت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کہ علی جیسے بندے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق.
علی اور محراب اللہ. لیکن خدا کا منصوبہ تھا انہیں اہل بیت علیہ السلام کا جن کا ذکر صرف ممنوع تھا, انہیں مجسم اہل بیت علیہ السلام کو یزید نے اسی شام میں لے کر آ گیا. ایک فضیلت کو نہیں بلکہ فضیلتوں کے منبع کو لے کر آ گیا. فضیلت کو نہیں بلکہ فضیلتوں کے چشمے کو لے کر آ گیا. ایک فضیلت کو نہیں بلکہ دسیوں فضیلتوں کے چشموں کو لے کر آ گیا. سکینہ کی صورت, زینب کی صورت, ام کلثوم کی صورت. ہائے ہائے مولا, زین العابدین کی صورت. اور صرف یہ سرچشمے جو تھے فضیلتوں کے, صرف زندہ سرچشموں کو نہیں بلکہ نیزوں پہ بلا گئے نورانی چہروں کے صورت. گلی گلی بازار بازار اونچا اونچا پھیلایا گیا. ان عصمتوں, محبرات کو, ان پاکیزہ بیٹیوں کو جن کی صدا تو بہت دور کی بات ہے, جن کی پرچھائی بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھی. ہائے مولا, اجرکم عند اللہ. وہ بیٹیاں کہ جن کی علی مرتضیٰ نے سیدہ کونین نے ایسی تربیت کی تھی کہ سورج نے کبھی سایہ نہ کیا تھا. ان بیویوں کو بے ردا. ہائے مولا, وہ علی کی بیٹی کہ جس کا لوگ نام نہ جانتے تھے, نام محرم مرد, اسی بیوی کا نام درباروں میں نہیں لیا گیا. جب میرا مولا واقع بستر شہادت میں تھے, ضرورت لگی ہے جناب حسن امام حسین مولا واقع کو گھر لے کے جا رہے ہیں. جب قریب پہنچے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین اصحاب سے کہو یہاں سے ہم واپس پلٹ جائیں. خیریت؟ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس کیفیت میں, اس حالت میں, ان عالم ریش میں جب مجھے زینب ام کلثوم دیکھے صدا بلند ہو کہ یہ میرے اصحاب کی صدا کو سنے. بہن جو مولا واقع اے مولا سن 61 ہجری میں آئیے اور دیکھیے یہی آپ کی زینب ہوگی, یہی ام کلثوم ہوگی, یہی سکینہ ہوگی اور یہی کوفہ ہوگا, لیکن حال بدلے ہوں گے. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. جناب زینب ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ. مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر, ایک مصیبت آ گئی, دو مصیبت آ گئی, لیکن جناب زینب ایسی ہستی کا نام ہے, ایسی شخصیت کا نام ہے, زینب اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے بچپن سے لے کے جس طریقے سے کالے کعبہ کے گرد مسلمان طواف کرتے ہیں, زینب اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے گرد مصیبت آئے بچپن سے لے کر شہادت تک طواف کیا ہے. کم سے لے 2.5 سے 3 برس کا سن, خواب دیکھا, خواب دیکھا پریشان ہو گئی, خواب سے نگاہ دی, پہلے جا رہے ہیں. بابا میں نے خواب دیکھا ہے, جب نانا رسول اللہ آئیں گے آپ ان سے پوچھیے گا. نانا کا انتظار ہو رہا ہے, نانا آ جائے. دروازے میں دستک ہوئی, دروازہ کھولا, یہ بھی عجیب اتفاق ہے.
جب دروازہ کھلتا ہے گھر کے مرد آتے ہیں، کبھی علی آتے ہیں، کبھی حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، لیکن یہ پہلا اتفاق ہے کہ جہاں پہ زینب دوڑتی ہوئی گئی ہے۔ ہائے 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 یہ گھرانہ ہے سادات سیدہ کا گھرانہ ہے، خواتین دروازے پہ نہیں جاتی چاہے وہ بچی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا خواب ہے کہ انتظار نہیں ہو رہا۔ جیسی ہی صدا سنی نانا آ گئے، وہ دوڑتی بھی گئی ہے، نانا آپ آ گئے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہائے کہو بیٹی میں نے خواب دیکھے، اس کی تعبیر پوچھی، نانا نے گود میں اٹھایا ہوگا، بیٹے پیار کیا، کہو بیٹی کیا خواب دیکھا؟ اچھا نہیں کرنا ہوگا، بس آپ کی زحمت اور آپ کی زحمت کو بتا رہا ہوں، آپ کی منزل ہے بس۔ نانا میں نے خواب دیکھا کہ صحرا بکھری میں رات تاریک ہے اور آندھی چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، لیکن آندھی اتنی تیز ہے کہ وہ درخت ٹوٹ گیا، میں نے دوسرا سہارا لیا درخت کا، وہ درخت بھی ٹوٹ گیا، میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا وہ بھی ٹوٹ گیا، میں نے چوتھے درخت کا سہارا لیا، میں نے ایک وقت آیا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ نانا پھر میں نے آخری درخت نظر آ رہا تھا، میں نے دوڑ کی، اس کو میں نے تھام لیا، لیکن نانا اتنی تیز آندھی چل رہی تھی کہ وہ درخت بھی ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پہ سیدہ زینب سامنے زہرا رونے لگی، گریہ کیا۔ یہاں کا خواب دیکھا ہوتا نا تو میں مسئلہ نہ تھا، لیکن نانا اس کے بعد میں نے ایسا خواب کا منظر دیکھا کہ میں رہ نہ سکی۔ نانا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میرے سر پہ جو ردا تھی الہی آمین، 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 اسلام کا پرچم سر بلند فرما، الہی آمین، پاک سر محفوظ فرما، الہی آمین، تمام